ناظرین، میدان کربلا کے سب سے پہلے شہید کا نام حر بن یزید الرحائی التمیمی ہے۔ تاریخ میں آپ کو جناب حر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ یزید ابن معاویہ کے بیٹے نہیں تھے، بلکہ بنو تمیم کے یزید نامی ایک فوجی سردار کے بیٹے تھے۔ جناب حر ابن زیاد کے لشکر کے سپہ سالار تھے۔ ابن زیاد نے امام حسین ابن علی علیہ السلام کے کوفہ آنے کی خبر سن کر سب سے پہلے جناب حر کو 1000 سپاہیوں کا ایک دستہ دے کر روانہ کیا کہ وہ امام حسین ابن علی علیہ السلام کے قافلے کو گھیرے میں لے کر انہیں کوفہ میں داخل نہ ہونے دیں، بلکہ میدان کربلا میں لے کر آئیں۔ اور حر بن یزید الرحائی التمیمی لشکر لے کر امام حسین ابن علی علیہ السلام کے قافلے کے پاس پہنچے، جو راستے کی مسافت طے کرتا ہوا کوفہ آ رہا تھا۔ ان کے دل میں امام اور اہل بیت اطہار کی محبت موجود تھی، اور وہ جانتے تھے کہ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام اور اہل بیت اطہار کا مقام و مرتبہ کیا ہے، مگر ابن زیاد کے حکم پر عمل کرتے رہے۔ راستے میں جب بھی امام حسین ابن علی علیہ السلام نے نماز ادا کی تو حر بن یزید الرحائی نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی۔ اس وقت حر بن یزید الرحائی کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ معاملہ اس حد تک پہنچ جائے گا کہ 9 محرم الحرام کی رات کو ابن سعد اور یزیدی لشکر امام حسین ابن علی علیہ السلام اور اہل بیت اطہار کو شہید کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ جناب حر نے ابن سعد کا لشکر پہنچنے سے پہلے امام حسین ابن علی علیہ السلام اور اہل بیت اطہار کے قافلے کو میدان کربلا میں روک لیا، کیونکہ اس کو یہی کہا گیا تھا۔ 9 محرم الحرام سن 61 ہجری کی رات کو جب ان کو یہ حکم ملا تو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ امام علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں، تو ان کے دل کی دنیا میں انقلاب برپا ہونا شروع ہو گیا۔ جناب حر نے شب عاشور کی ساری رات جاگ کر گزاری۔ ان کو یقین تھا کہ حق یقیناً آل رسول کے ساتھ ہے، لیکن ابن زیاد کے حکم کے مطابق امام حسین ابن علی علیہ السلام کو میدان کربلا میں روکنے والے خود حر بن یزید الرحائی تھے۔ ناظرین، 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کی صبح میدان کربلا میں سب سے پہلے امام حسین ابن علی علیہ السلام نے یزیدی فوج کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس وقت جناب حر ابن سعد کے لشکر میں موجود تھے، جو حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام اور اہل بیت اطہار پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس سے پہلے کہ یزیدی لشکر حملہ کرنے کے لیے پیش قدمی کرتا، امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہوئے، لشکر یزید کے سامنے تشریف لائے اور بآواز بلند پکار کر خطبہ دیا، جس کو سب لوگوں نے سنا۔ آپ نے فرمایا، لوگو میری بات سن لو، میرے ساتھ جلد بازی نہ کرو، میں تم سے کچھ ضروری باتیں کہنا چاہتا ہوں، مجھے کہہ لینے دو۔ میں یہاں پر اپنے آنے کی وجہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم میرے آنے کی وجہ اور عذر کو مان لو گے اور میری بات کو درست سمجھو گے اور میری بات کی تصدیق کرو گے، میرے ساتھ انصاف سے پیش آؤ گے تو نیکی کرو گے اور پھر مجھ پر الزام نہ کر سکو گے، اور اگر تم میرا عذر قبول نہیں کرتے اور انصاف سے کام نہیں لیتے تو پھر جو تمہارا ارادہ ہے تم اس پر عمل کرو، اپنے ساتھیوں کو پکارو اور خوب اچھی طرح جان لو کہ اب تمہیں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے، اور پھر جو بھی سلوک تم میرے ساتھ کرنا چاہتے ہو کر گزرو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ میرا سہارا تو اللہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی، وہی نیک بندوں کو دوست رکھتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے خطاب کی آواز خواتین کے خیمے میں بھی سنی جا رہی تھی۔ جب آپ کا خطبہ ان الفاظ تک پہنچا تو خیمے سے رونے کی آوازیں آئیں۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے کانوں تک جب خیام سے رونے کی آوازیں پہنچی تو آپ نے اپنے بھائی حضرت عباس علمدار اور اپنے بیٹے جناب علی اکبر کو ان کے پاس بھیجا کہ ان کو خاموش کراؤ، انہیں ابھی بہت رونا ہے۔ چنانچہ یہ خیام اہل بیت میں گئے، ان کو تسلی دی، جس سے مخدرات عصمت کا رونا موقوف ہو گیا۔ ناظرین، جب خیام حسینی سے رونے کی آوازیں بند ہو گئی تو آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد دوبارہ اپنا خطاب شروع فرمایا۔ آپ نے فرمایا،
لوگو میرے حسب و نسب پر توجہ کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں، پھر اپنے دل سے پوچھو کہ تمہیں میرا خون بہانا اور میری توہین و ہتک کرنا جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ کیا میں ان کے چچا زاد اور وسیع کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما میرے والد کے چچا اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہما خود میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا تم میں سے کسی نے یہ نہیں سنا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور ان کے باپ ان سے بھی بہتر ہیں؟ اگر یہ حق بات ہے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں اور اگر تم میری بات کو سچ سمجھتے ہو اور حقیقت میں وہ سچ ہی ہے کیونکہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور اگر تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو تو اب بھی اس دنیا میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، حضرت انس بن مالک، حضرت ابو سعید خدری، حضرت زید بن ارقم اور حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین موجود ہیں۔ ان سے پوچھ لو اور مجھے بتاؤ کہ کیا یہ حدیث تمہیں میرا خون بہانے سے روکنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ناظرین، اس موقع پر شمر علیہ اللہ نے مداخلت کی اور بولا، یہ اللہ کی عبادت ایک ہی رخ سے کرتے ہیں، اللہ جانے کیا کہہ رہے ہیں۔ تب جناب حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالی عنہما نے فوراً جواب دیا اور فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی نے تیرے دل پر مہر لگا دی ہے، اس لیے تجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں۔ شمر لین اور جناب حبیب ابن مظاہر کی گفتگو رکی تو امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام پھر ان لوگوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، اگر تم یہ شک کرتے ہو کہ یہ حدیث درست نہیں تو کیا اس میں بھی کوئی شک ہے کہ میں رسول اللہ کا نواسا ہوں؟ اللہ کی قسم، اس وقت مشرق و مغرب میں میرے سوا کوئی بھی نبی کا نواسا موجود نہیں ہے، نہ تم میں اور نہ تمہارے سوا دوسری قوموں میں، اور میں تو خود تمہارے ہی نبی کا نواسا ہوں۔ مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم میرے قتل کے لیے تیار ہو گئے ہو؟ کیا میں نے تم میں سے کسی کو قتل کیا ہے، یا میں نے کسی کا مال غصب کیا ہے، یا کسی کو زخمی کیا ہے جس کا قصاص مجھ سے لینے کے لیے آمادہ ہو چکے ہو؟ دشمن کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو آپ نے پکار کر فرمایا، اے شبس بن ربی، اے حجار بن الجیر، اے قیس بن اشس، اے یزید بن حارث، کیا تم لوگوں نے مجھے خط لکھ کر نہیں بلایا تھا اور مجھے یہ نہیں لکھا تھا کہ پھل پک چکے ہیں، باغات سرسبز ہو رہے ہیں، تالاب چھلک رہے ہیں، آپ کی امداد کے لیے لشکر تیار ہیں، آپ فوراً آ جائیے؟ ان لوگوں نے کہا، ہم نے آپ کو کوئی خط نہیں لکھا۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم تم نے لکھا تھا اور ضرور لکھا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا، اچھا اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم نے کوئی خط نہیں لکھا تھا اور تم لوگ نہیں چاہتے کہ میں ادھر آؤں تو میرا راستہ چھوڑ دو تاکہ میں کسی ایسے مقام پر چلا جاؤں جہاں امن و سکون سے زندگی گزار سکوں۔ آپ کی بات سن کر قیس بن اشس نے کہا، آپ ابن زیاد کی بات کیوں نہیں مان لیتے؟ پھر یہ سب آپ کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو آپ چاہتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا، تم ایسی بات کیوں نہیں کہو گے؟ تم آخر ہو تو محمد بن اشس کے بھائی، کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ میرے بھائی جناب مسلم بن عقیل کے خون کی ذمہ داری تجھ پر ہے؟ اللہ کی قسم، میں ان لوگوں کے ہاتھ میں ذلت کے ساتھ اپنا ہاتھ نہیں دوں گا اور نہ غلاموں کی طرح ان کی اطاعت کا اقرار کروں گا۔ اس کے بعد امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، میں اپنے اور تمہارے پروردگار سے امان چاہتا ہوں اور ہر متکبر اور اس شخص سے جس کا آخرت پر ایمان نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایمان چاہتا ہوں۔ یزید ابن معاویہ ابن زیاد اور ابن سعد کے پورے لشکر میں سے صرف ایک شخص امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا خطاب دل کے کانوں سے سن رہا تھا۔ اس کا نام حر ابن یزید الرحائی التمیمی الاسدی الکوفی تھا۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا یزیدی لشکر سے خطاب حر کے دل میں ایک انقلاب برپا کر گیا۔ حضرت حر کی آنکھوں سے غفلت کے تمام پردے اٹھ گئے، حق و باطل کا فرق واضح و عیاں ہو گیا۔ ان کے دل پر امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کی باتوں نے اثر کیا۔ جب ابن سعد نے جنگ کا آغاز کرنے کی غرض سے پیش قدمی کرنا چاہی تو حر بن یزید الرحائی آگے بڑھے اور اس کو روک کر کہنے لگے، تو واقعی ان سے لڑے گا؟ ابن سعد نے کہا، ہاں خدا کی قسم، لڑنا بھی ایسا لڑنا ہوگا جس میں کم از کم یہ تو ضرور ہوگا کہ سر کٹیں گے اور ہاتھ کٹ کر زمین پر گریں گے۔ حر نے کہا، امام حسین ابن علی علیہ السلام نے مصالحت کی جو صورتیں پیش کی ہیں، کیا ان میں سے ایک بھی تم لوگ نہیں مانو گے؟ ابن سعد نے کہا، واللہ اگر میرے اختیار میں معاملہ ہوتا تو میں ضرور مان لیتا، لیکن میں
کیا کروں؟ تمہارا حاکم نہیں مانتا۔ ناظرین، ابن سعد کا یہ جواب اس کی نیک نیت پر محمول نہیں تھا، بلکہ یہ بدنیت پر مبنی ایک جواب تھا، کیونکہ یہ خود رے کی حکومت کے لالچ میں کربلا تک آیا تھا، اور رے کی حکومت کو حاصل کرنے کے لیے امام حسین ابن علی علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو شہید کرنا اس کے نزدیک کوئی مہنگا سودا نہیں تھا، اور وہ اس کام کے لیے تیار تھا۔ ابن سعد کے لالچ والے معاملے کو جناب حر پہلے سے ہی جانتے تھے، اس لیے جب اس نے کہا کہ تمہارا حاکم نہیں مانتا تو جناب حر ایک طرف ہو گئے۔ پھر جناب حر نے اپنے خاندان کے ایک شخص قرہ بن قیس سے پوچھا، قرہ، تم نے آج اپنے گھوڑے کو پانی پلا لیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں پلایا۔ کہنے لگے، تو پھر اسے پانی پلانے کے لیے جاتے کیوں نہیں؟ قرہ بن قیس نے یہ سمجھا کہ جناب حر کنارہ کشی کرنا چاہتا ہے، یہ لڑائی میں شامل نہ ہوگا اور چاہتا ہے کہ مجھے اس بات کا پتہ نہ چلے، کیونکہ اسے مجھ سے خوف ہے کہ میں کہیں اس کے ارادے سے کسی اور کو مطلع نہ کر دوں۔ جناب قرہ بن قیس نے اپنی سمجھ کے مطابق کہا، ہاں بات تو ٹھیک ہے، میں نے ابھی تک اپنے گھوڑے کو پانی نہیں پلایا، اب جا کر پانی پلاتا ہوں۔ یہ کہہ کر قرہ وہاں سے ایک طرف کو ہٹ گیا۔ قرہ بن قیس کا کہنا ہے کہ اگر حر بن یزید نے مجھے اپنے ارادے سے آگاہ کیا ہوتا تو اللہ کی قسم میں بھی اس کے ساتھ حسین ابن علی علیہ السلام کی طرف چلا جاتا۔ نواز رسول کے ساتھ جنگ میں ابھی چند ہی لمحات رہ گئے تھے کہ حر ابن یزید نے امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ ان کے خاندان کے ایک شخص ماجر بن اوس نے ان کی طرف دیکھا تو کہا، اے حر، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کیا تم حسین پر حملہ آور ہونا چاہتے ہو؟ جناب حر یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ نواز رسول امام علی مقام جگر گوشے بطول حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام سے جنگ کرنے کے تصور نے حر بن یزید الرہائی کے بدن پر کپ کپی طاری کر دی، ہاتھ پاؤں میں تھر تھراٹ پیدا ہو گئی۔ ان کی حالت دیکھ کر ماجر بن اوس نے کہا، حر، تمہاری یہ حالت کیوں ہے؟ تم پر خوف و ہراس کا اس قدر غلبہ کیوں ہے؟ اس سے قبل تو میں نے تمہاری اس طرح کی حالت کبھی نہیں دیکھی۔ مجھ سے جب کبھی بھی پوچھا جاتا کہ کوفہ میں سب سے بہادر شخص کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا، لیکن اس وقت تمہاری کیفیت بہت ہی عجیب ہو رہی ہے۔ جناب حر نے جواب دیا، اے ماجر، یہ کوئی عام جنگ نہیں ہے، یہ نواز رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ اس وقت میں جنت اور جہنم کے چوراہے پر کھڑا ہوں۔ اللہ کی قسم، اس وقت میں اپنے دل سے پوچھ رہا ہوں کہ حر، تو جنت میں جانا چاہتا ہے یا جہنم میں؟ مجھے قسم ہے اپنے پروردگار کی، میں کسی چیز کے بدلے جنت کو نہیں چھوڑوں گا، خواہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا مجھے زندہ جلا دیا جائے۔ اس کے بعد حر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گیا۔ دشمن کی طرف سے ایک سوار کو اپنی طرف آتا دیکھ کر امام علی مقام بھی اس کی طرف بڑھنے لگے۔ جناب حر نے عرض کی، یبن رسول اللہ، میری جان آپ پر قربان، میں وہی گناہگار ہوں جس نے آپ کو واپس نہیں جانے دیا، آپ کو واپس جانے سے روکا، پورا راستہ آپ کے ساتھ پھرتا رہا اور آپ کو اس جگہ ٹھہرنے پر مجبور کیا۔ مجھے قسم ہے اس پروردگار کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، مجھے قطعاً اس بات کا علم نہیں تھا کہ آپ ان لوگوں کے سامنے جتنے بھی مصالحت کی باتیں پیش فرمائیں گے یہ ان میں سے ایک کو بھی نہیں مانیں گے اور معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا۔ میرا تو معاملہ تھا کہ بعض باتوں میں ان لوگوں کا ساتھ دوں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں امیر کی اطاعت سے انحراف کرتا ہوں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا، آپ جن باتوں کو پیش فرمائیں گے ان میں سے کسی نہ کسی بات کو مان لیا جائے گا۔ اللہ کی قسم، اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ یہ لوگ آپ کے کسی بات کو قبول نہیں کریں گے اور آپ کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے کہ آپ کو شہید کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو میں ہرگز ان کا ساتھ نہ دیتا اور مجھ سے یہ جو خطائیں ہو گئی ہیں ان کا ارتکاب مجھ سے نہ ہوتا۔ اب میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں اور بارگاہ الہی میں توبہ کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری موت آپ کے سامنے آئے، یہ فرمائیے کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری توبہ قبول فرما لے گا؟ حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیری توبہ قبول فرما لے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور تمہیں بشارت ہو کہ جس طرح تیری ماں نے تیرا نام حر یعنی آزاد رکھا ہے، انشاءاللہ دنیا و آخرت میں بھی تو آزاد ہے۔ آپ گھوڑے سے اتر آؤ۔ حر نے کہا، مولا، آپ پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے گھوڑے پر
سوار رہنا ٹھیک ہے، جب میں شہید ہو جاؤں گا تو گھوڑے سے اتر آؤں گا۔ آپ نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام سے توبہ کی قبولیت کا پروانہ سن کر حور بن یزید الرہائی لشکر یزید ابن معاویہ کی طرف بڑھے اور کہا، لوگوں، جو باتیں امام حسین علیہ السلام نے تم لوگوں کے سامنے پیش کی ہیں ان میں سے کسی بھی بات کو تم قبول نہیں کرتے کہ اللہ تم کو ان کے ساتھ جنگ کرنے سے بچا لے۔ لشکر یزید سے آواز آئی کہ ہمارا امیر عمر بن سعد ہے، اس سے بات کرو۔ جناب حور نے یہی باتیں عمر ابن سعد سے دوبارہ کی جو کہ پہلے بھی کر چکے تھے۔ ابن سعد نے جواب دیا کہ میں بھی یہی چاہتا تھا اگر ممکن ہوتا تو۔ اس کا مطلب تھا کہ ابن سعد صاف صاف جھوٹ بول رہا تھا اور کسی بھی صورت میں جنگ سے باز نہیں آنا چاہتا تھا۔ جناب حور بن یزید الرہائی عمر ابن سعد کی مجبوری جانتے تھے کہ وہ رے کی حکومت ملنے کے لالچ میں اس حد تک آ گیا ہے، چنانچہ پھر لشکر یزید سے مخاطب ہوئے اور کہا، اے کوفہ والو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ہلاک و برباد کرے کہ تم نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور جب وہ آ گئے تو انہیں تم نے دشمن کے حوالے کر دیا۔ تم کہا کرتے تھے ہم ان پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے اور اب تم ان پر ہی حملہ آور ہو اور ان کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو اور چاروں طرف سے ان کو تم نے گھیرا ہوا ہے۔ تم انہیں اور ان کے اہل بیت اطہار کو اللہ کی وسیع ترین زمین میں کسی بھی طرف جانے نہیں دیتے۔ اب وہ تمہارے سامنے قیدی کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں، تم اپنے نفس کے لیے اچھا یا برا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تم نے ان کو، ان کے اہل حرم کو، ان کے بچوں کو اور ان کے ساتھیوں کو دریائے فرات کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے پانی سے ایک قطرہ پانی نہیں پینے دیا جیسے یہودی، نصرانی اور مجوسی کرتے ہیں۔ تم نے ایسا کیا، عراق کے سور اور کتے تک اس میں لوٹتے رہتے ہیں۔ پیاس کی شدت سے امام علی مقام اور ان کے اہل و عیال، دیگر جانثار ساتھی ترس رہے ہیں۔ رسول اللہ کے بعد تم نے ان کی اولاد کے ساتھ کیا برا سلوک کیا ہے۔ اگر آج کے روز اسی دن تم توبہ نہیں کرو گے، اپنے ارادے سے باز نہ آؤ گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی تمہیں روز محشر پیاسا رکھے گا۔ عمر بن سعد دیکھ رہا تھا کہ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام اور آپ کے ساتھی باری باری یزیدی لشکر کے سامنے آ کر ان کی آنکھوں پر پڑے ہوئے پردے کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جس طرح حور بن یزید جو کہ ایک دستے کے سالار تھے وہ بھی یزید کے لشکر سے نکل کر امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھیوں میں شامل ہو کر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اس نے جنگ میں مزید تاخیر کرنا مناسب نہ سمجھا کہ کہیں مزید لوگ بھی امام کی عظمت و فضائل سے متاثر ہو کر ساتھ نہ چھوڑ جائیں۔ اس نے اپنے غلام سے کہا کہ اپنے جھنڈے کو میرے نزدیک کرو۔ اس نے جب جھنڈا نزدیک کیا تو ابن سعد نے اپنی آستین چڑھائی، کمان میں تیر جوڑ کر امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرف پھینکا اور پھر ان کی فوج سے با آواز بلند کہا، تم سب لوگ گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر میں نے ہی چلایا ہے۔ ابن سعد کی طرف سے پہلا تیر چلانا گویا اعلان جنگ اور جنگ کی ابتدا کرنا تھا۔ ابن سعد کی طرف سے پہلا تیر چلا کر اعلان کرنے سے اس کے سپاہیوں میں جوش و خروش پیدا ہو گیا اور انہوں نے بھی تیر برسانا شروع کر دیے۔ اس طرح گویا جنگ کا آغاز ہو گیا۔ ناظرین، پھر عربوں کے رواج کے مطابق دونوں طرف سے جنگجو ایک ایک کر کے ایک دوسرے کے مقابلے پر آئے اور اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ تاریخ کے اوراق میں لکھا ہے کہ جب حضرت حور بن یزید الرہائی امام حسین ابن علی علیہ السلام کے جانثاروں میں شامل ہو گئے اور پھر امام علی مقام علیہ السلام سے اجازت مانگ کر میدان جنگ میں آئے، یہ صورت دیکھ کر ابن زیاد کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے ایک شخص صفوان کو سمجھا کر بھیجا کہ جاؤ اور ان کو کسی بھی طرح واپس لے آؤ، اور اگر وہ واپس نہ آئے تو اس کا سر قلم کر دو۔ چنانچہ صفوان نے حر کے پاس آ کر کہا، اے حر، تیری عقل و دانائی پر ہم فخر کیا کرتے تھے، مگر آج تم نے کمال درجے کی نادانی کی ہے کہ تم یزید ابن معاویہ جیسے عظیم حاکم کو چھوڑ کر حسین ابن علی جیسے غریب الوطن مسافر کی طرف چلے آئے ہو۔ چلو واپس چلو، میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سن کر جناب حر نے جانے سے انکار کر دیا اور کہا، اے بے عقل، تجھے اپنی نادانی پر افسوس کرنا چاہیے کہ تو نے طاہر کو چھوڑ کر نجس کو قبول کیا اور باقی رہنے والے دولت کے مقابلے میں دنیا فانی کو ترجیح دی۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام کو اپنا پھول فرمایا ہے، میں اس گلستان پر جان قربان کرنے کی تمنا رکھتا ہوں، رضائے رسول سے بڑھ کر کونین میں کوئی دولت نہیں ہے۔ صفوان نے کہا، اے حور، یہ تو میں اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن ہم لوگ سپاہی ہیں اور آج مال و دولت یزید ابن معاویہ کے پاس ہے۔ حضرت حور نے جواب دیا، میں اس بات سے انکار کرتا
ہوں کہ میں واپس جاؤں گا۔ صفوان نے جب دیکھا کہ حر بن یزید کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت گھر کر چکی ہے اور اس پر اب کوئی بات کامیاب نہیں ہو سکتی، تو اس نے غصے میں آ کر حر بن یزید پر نیزے کا وار کیا۔ حضرت حر وار بچا کر اس کو اپنے نیزے کے وار سے اسی جگہ موت کے گھاٹ اتار کر واصل جہنم کر دیتے ہیں۔ ناظرین، علامہ ابن جریر الطبری اپنی کتاب تاریخ طبری میں لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے جب جناب حر لشکر یزید سے نکل کر امام حسین ابن علی علیہ السلام کے جانثاروں میں شامل ہوئے تو یزیدی لشکر سے ایک شخص یزید بن سفیان جس کا تعلق بنی شکر سے تھا کہنے لگا، اللہ کی قسم اگر میں حر کو یہاں سے جاتے ہوئے دیکھ لیتا تو نیزہ لے کر اس کا پیچھا کرتا۔ میدان جنگ میں حضرت حر بن یزید نے بہادری کے جوہر دکھائے۔ فوج کے سربراہ حسین بن نمیر نے حسین بن سفیان سے مخاطب ہو کر کہا، کیا تم اسی حر کو قتل کرنا چاہتے تھے؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر وہ مقابلے کی گھر سے سامنے آیا اور حضرت حر کو پکار کر کہنے لگا، مجھ سے لڑو۔ حضرت حر اس کی طرف بڑھے اور ہاں کہتے ہوئے اس پر نہایت جرت سے حملہ کر دیا۔ حسین بن نمیر دیکھ رہا تھا۔ وہ کہتا ہے اللہ کی قسم ان کو اس قدر طاقت سے حملہ آور ہوتے دیکھ کر یوں لگا جیسے مقابل کی ہلاکت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے یزید بن سفیان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر دشمن کے لشکر کی طرف سے یکدم حضرت حر بن یزید پر چڑھائی کر دی گئی۔ آپ بھی دشمن کی طرف بڑھے اور بے جگری سے ان کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ رجسیہ اشعار بھی پڑھتے جاتے اور کہہ رہے تھے، مجھے قسم ہے اللہ رب العزت کی کہ جب تک دشمنوں کو موت کے گھاٹ نہ اتارا تو اس وقت تک مارا نہ جاؤں گا، اس وقت تک قتل نہیں ہوں گا جب تک دشمن کی طرف بڑھتا نہ جاؤں۔ میں آج ایسی ضربیں تلوار سے لگاؤں گا، ایسی تلوار زنی کروں گا جو فیصلہ کن ثابت ہوگی۔ میں ہرگز پسپا نہیں ہوں گا اور نہ کمزوری کا مظاہرہ کروں گا۔ جناب حر کے ہاتھوں سے دشمن کے بہت سے افراد مارے گئے اور بہت سے زخمی ہوئے۔ دشمن کی طرف سے بھی شدید مزاحمت تھی اور جناب حر کا گھوڑا بھی شدید زخمی ہو چکا تھا۔ آپ برابر تلوار زنی کرتے جا رہے تھے۔ کئی مرتبہ وہ دشمنوں کے نرغے میں آئے مگر شجاعت دکھاتے ہوئے نرغے سے نکل آئے۔ آخرکار دشمنوں نے جناب حر کو گھیر لیا۔ ایوب بن مشرق نے جناب حر کے گھوڑے کی کونچیں کاٹ دی۔ گھوڑا گرنے لگا تو جناب حر شیر کی سی پھرتی سے گھوڑے سے اترے اور باپیادہ جنگ کرنے لگے۔ تھوڑے ہی دن بعد ایوب بن مشرق اور ظالم کوفیوں میں سے ایک شخص نے مل کر جناب حر کو شہید کر دیا۔ ایوب بن مشرق کہتا ہے، باخدا میں نے حر کے گھوڑے کو زخمی کیا، اس کے حلق میں تیر اتار دیا جس سے وہ ڈگمگایا اور زمین پر آ رہا ہے۔ جناب حر اس کی پشت سے اس طرح کودے جیسے کوئی شیر تلوار کھینچ کر میدان میں آ گیا ہو۔ اس وقت عرب کے شیر کی زبان پر یہ شعر تھا، کیا ہوا جو میرے گھوڑے کو ناکارہ کر دیا؟ میں ببر شیر سے بڑھ کر بہادر اور شریف ہوں۔ حضرت حر کی شہادت کے بعد ایوب کہتا ہے، میں نے کسی کو حر کی طرح تیر زنی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لوگوں نے اسے کہا تو نے ہی حر کو قتل کیا؟ ایوب نے کہا کاش کہ میں اسے قتل کرتا۔ ایک شخص نے پوچھا آخر کیوں لوگ کہتے ہیں حر کا شمار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندوں میں ہوتا تھا؟ اگر یہ ایسا ہی ہے تو اللہ کی قسم میں ایک زخم لگانے اور میدان میں آنے کا گنہگار ہوں۔ جناب حر بن یزید الرہائی جب میدان کربلا میں دلیری سے لڑ رہے تھے، آپ کو لڑتے ہوئے اور شہید ہوتے ہوئے دیکھ کر امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے فرمایا، کیسا اچھا ہے حر بن یزید الرہائی جو تیروں سے شدید زخمی ہونے کے باوجود صبر کرنے والا ثابت ہوا، اور کیسا اچھا ہے حر جو موت کے شکنجے میں یوں جا کر گرا جیسے بہادر شخص اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیتا ہے، اور ایسا اچھا ہے حر جس نے حسین کی حمایت کی اور ہدایت و کامیابی پائی، اور کیسا اچھا ہے حر کہ جب حسین نے آواز دی تو فوراً لبیک کہتے ہوئے آ گیا۔ اے میرے پروردگار، حر بن یزید الرہائی کو جنت میں جگہ عطا فرما، اس کی زوجیت میں حوریں عطا فرما۔ اس کے بعد امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام جناب حر کی لاش کے قریب آئے، ان کو اٹھا کر اپنے خیموں کی طرف آئے۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام جب جناب حر کو اٹھا کر خیموں میں لائے تو اپنے زانو مبارک پر ان کا سر انور رکھ کر چہرے سے گرد و غبار اور خون صاف کرنے لگے۔ امام علی مقام نے ان کو دیکھ کر فرمایا، اس کا قتل انبیاء اور اولاد انبیاء کی طرح ہے۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام ان کے چہرے
سے خون صاف کرتے ہیں اور فرماتے تھے اس میں کوئی شک نہیں کہ تم غلام نہیں یعنی آزاد ہو۔ پھر ماں نے تیرا نام حر بالکل ٹھیک رکھا تھا، تو دنیا میں بھی حر آزاد اور آخرت میں بھی حر یعنی آزادی ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ جناب حر بن یزید کے شہید ہونے کے بعد ان کے بھائی حضرت مصعب بن یزید اور غلام عروہ عمر ابن سعد کے لشکر سے گھوڑے دوڑا کر امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور توبہ کر کے آپ کے جانثاروں میں شامل ہو گئے، اور پھر یک بعد دیگرے یہ بھی میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ ناظرین، شہادت امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے بعد امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر انور کس نے کاٹا تھا اور اس بدبخت کا انجام کیا ہوا؟ جب امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر دربار یزید میں پہنچا تو یزید نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سر انور نے نیزے پر قرآن مجید کی تلاوت کی تھی؟ امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر مبارک کہاں کہاں لٹکایا گیا اور امام حسین علیہ السلام کا سر کہاں دفن ہے؟ ناظرین، کربلا کی بے آب و گیا زمین پر نواز رسول حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ اور چاہنے والوں کو بے دردی سے شہید کر دینا ایک ایسی درد بھری کہانی ہے جسے قیامت تک فراموش نہیں کیا جا سکے گا۔ نواز رسول جگر گوشے بطول حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کے قتل کے بعد امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام اور دیگر شہداء کے سروں کا جسم سے الگ ہونا انتہائی دردناک داستان ہے۔ عمر ابن سعد نے عاشورہ کے دن حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر انور خولی بن یزید اور حمید بن مسلم کو دیا تاکہ ابن زیاد کے پاس لے جائیں۔ خولی بن یزید کا گھر کوفہ سے ایک فرسخ پر تھا۔ خولی بن یزید اپنے گھر آیا۔ اس خبیث نے یہ ارادہ کیا کہ سر انور کو صبح ابن زیاد کے پاس لے جائے گا۔ خولی کی 2 بیویاں تھیں، ان میں سے ایک انصاریہ یعنی مدینہ کے مسلمانوں میں سے جس کا نام ایوب تھا، جو اہل بیت سے محبت و مودت رکھتی تھی۔ خولی نے اس مومنہ سے امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سر مبارک کو چھپانے کے لیے تنور میں رکھ دیا تھا۔ خولی کی بیوی نے رات کے آخری حصے میں ایک نور کو دیکھا کہ وہ نور تندور سے آسمان کی طرف بلند ہو رہا تھا۔ جب وہ اس نور کے قریب آئی تو سنا کہ کچھ عورتیں نالہ و فریاد کے ساتھ امام حسین ابن علی علیہ السلام کے لیے گریہ کر رہی ہیں، تو وہ فوراً حقیقت حال سے آگاہ ہو گئیں اور خولی کے پاس آئی اور روتی ہوئی کہنے لگی، ظالم، تجھ پر خدا کی لعنت ہو، تو نے نواز رسول حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر قلم کیا اور اس کو تندور میں چھپا رکھا ہے۔ دوسری بیوی جس کا نام انوار تھا، اس نے خولی سے کہا کہ تم ہرگز مجھے اپنے بستر پر نہیں دیکھو گے، اس لیے خولی سے جدا ہو گئی اور دوبارہ اس کے پاس کبھی نہ آئی۔ ناظرین، تاریخ لکھتی ہے کہ اس کے بعد اس عورت کا کوئی علم نہیں ہوا کہ وہ کہاں گئی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ خولی بن یزید جلدی سے کربلا سے کوفہ آیا تاکہ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سر اطہر کو ابن زیاد کے پاس لے جائے۔ جس وقت وہ دارالامارہ پہنچا تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے اور وہ اپنے گھر چلا گیا اور امام کے سر انور کو ایک مٹی کے برتن کے اندر رکھا اور کمرے میں چلا گیا۔ بعض روایات میں تندور کا ذکر ہے۔ جب اس کی بیوی انوار نے دیکھا تو کہنے لگی، ہائے تجھ پر لعنت ہو، لوگ سونا اور چاندی لاتے ہیں لیکن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر اقدس لے آیا ہے۔ خدا کی قسم، اس کے بعد ہرگز میں تمہارے ساتھ نہ رہوں گی۔ انوار کہتی ہے کہ میں نے دیکھا ایک نور اس سر سے آسمان کی طرف سے بلند ہو رہا ہے اور سفید پرندوں کو دیکھا جو اس نور کے اطراف میں اڑ رہے ہیں، اور یہ واقعہ صبح تک جاری رہا۔ ناظرین، خولی بن یزید صبح کے وقت دارالامارہ گیا اور امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سر اقدس کو ابن زیاد کے سامنے رکھا اور کہنے لگا، میرے آقا، مجھے سونے اور چاندی سے بھر دو، کیونکہ میں سید اور بزرگ کو قتل کر کے لایا ہوں، اور میں ایسے بزرگ سردار کو قتل کر کے آیا ہوں جو حسب و نسب ماں باپ کے اعتبار سے سب سے افضل تھا۔ یہ بات عام لوگوں میں امام حسین ابن علی علیہ السلام کی تعریف تھی۔ یہ سن کر ابن زیاد لعین کو برا لگا اور خولی سے کہنے لگا، اگر تمہیں پتا تھا کہ وہ انسانوں میں سب سے زیادہ بہتر ہیں تو پھر تو نے ان کو کیوں قتل کیا؟ خدا کی قسم، تمہیں کوئی چیز نہیں دوں گا۔ بعض مورخین
مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابن زیاد نے اسی وقت خولی بن یزید کو قتل کروا دیا تھا۔ ناظرین، واقع کربلا کے بعد یزید علیہ اللعن نے جو کام کیے ان میں سے ایک یہ تھا کہ اس نے امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے خاندان والوں کو قیدی بنا کر شہدائے کربلا کے سروں کے ساتھ شام بھجوانے کا حکم دیا۔ اس نے خاندان نبوت اور رسالت کے ساتھ صرف یہی ظلم نہیں کیا بلکہ تاریخی شواہد کی بنیاد پر اس نے شہدائے کربلا کے مقدس اور مبارک سروں کی بے حرمتی بھی کی، جن میں امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر اقدس بھی موجود تھا۔ اس نے شراب پی کر حالت مدہوشی میں امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سر انور، ہونٹوں اور دانتوں پر چھڑی ماری۔ ناظرین، جب امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سر انور کو نیزے پر چڑھایا گیا تو امام علی مقام کے کٹے ہوئے سر کا تلاوت کرنا روایات سے ثابت ہے، جبکہ یہ روایات مسلمانوں کی معتبر کتابوں میں بھی نقل کی گئی ہیں۔ نہال بن عمر سے روایت ہے، اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے حسین ابن علی علیہ السلام کے سر انور کو نیزے پر دیکھا اور میں اس وقت دمشق میں تھا، وہ سر سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان پر پہنچا۔ وہ کہتا ہے سورہ کہف کی اس آیت کے فوراً بعد امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سر انور نے واضح اور بلیغ زبان میں کہا کہ اصحاب کہف سے زیادہ عجیب قصہ میرے قتل کا اور میرے سر کو نیزے پر اٹھانے کا ہے۔ ناظرین، مختار ثقفی نے امام حسین ابن علی علیہ السلام کے قاتلوں کو چن چن کر مارنا شروع کیا اور خولی ابن یزید کو گرفتار کیا۔ جناب مختار ثقفی کے سامنے جب خولی بن یزید کو لایا گیا تو مختار غصے سے کانپنے لگا اور کہنے لگا کہ جلدی سے اس کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھ دو اور اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو تاکہ دنیا اس دشمن اہل بیت کا جی بھر کر تماشا دیکھے۔ خولی کو اس ذلت اور رسوائی کے ساتھ قتل کر کے اس کی لاش کو جلا کر خاک بنا دیا گیا۔ روایات میں ذکر ہوتا ہے کہ یزید ابن معاویہ نے جب امام حسین ابن علی علیہ السلام اور باقی شہدائے کربلا علیہ السلام کے سروں کو اپنے دربار میں دیکھنے کی خواہش پوری کر لی تو اس نے انہیں بالترتیب 3 جگہوں پر نصب کرنے کا حکم دیا، اپنے محل کے دروازے پر، پھر دمشق کے دروازوں پر، پھر جامع مسجد دمشق کے دروازے پر۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر انور 3 دن تک یزید ملعون کے محل کے دروازے پر لٹکا رہا، جس کے بعد اس کی بیوی ہند نے اس کام کی بہت مذمت کی اور اسے شدید مذموم قرار دیا۔ پھر امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر اقدس دمشق کے دروازے پر نصب کیا اور کچھ دن کے بعد اسے وہاں سے اتروا کر یزید نے اپنے سونے کے کمرے میں رکھوا دیا۔ وہاں ہند نے آسمان کی طرف سے اٹھتے ہوئے نور کو دیکھا اور اسے سر اقدس کی وہاں موجودگی کا علم ہو گیا۔ اس نے اسی وقت یزید سے علیحدگی کی قسم کھائی اور وہاں سے نکل گئی۔ اس کے بعد امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سر انور کو کچھ دن کے لیے جامع مسجد دمشق کے دروازے پر اور کچھ دن مسجد کے مینار پر نصب کیا گیا۔ ناظرین، یہ وہی اہل بیت نبوت اور معدن رسالت ہیں جو دوش پیغمبر پہ سوار ہوتے اور جناب رسول خدا مدینہ کی گلیوں میں ان کے لیے سواری بنتے، اور انہی کے لیے حضرت رسول خدا فرماتے ہوئے نظر آتے، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کے باپ ان سے بھی بہتر ہیں۔ پھر حضرت رسول خدا فرماتے ہیں، الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس عطرت و اہل بیت رسول کے ساتھ اب یہ سلوک ہو رہا ہے کہ شام کی گلی کوچوں، بازاروں، درباروں، محلوں اور مسجدوں کے دروازوں اور محلوں پر حضرت رسول خدا کے نواسے کا سر لٹکایا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد ان کا سر لٹکایا گیا تھا۔ ناظرین، باقی شہدائے کربلا کے سروں کو کچھ دن یزید کے محل کے دروازے پر، کچھ دن شہر کے دروازوں پر اور کچھ دن مسجد کے دروازے پر نصب کیا گیا۔ ناظرین، ایک روایت کے مطابق تمام شہدائے کربلا کے سروں کو امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے کر دیا گیا اور دمشق سے واپسی پر تمام سروں کو جسموں سے ملا کر دفن کر دیا گیا۔ دوسری روایت میں یہ کہا جاتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے مدینہ واپسی پر یزید نے سر حسین کو مدینہ بھیجا اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مزار کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ تیسری روایت میں یہ بھی ہے کہ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر انور مصر کی سلطنت قاہرہ میں دفن کیا گیا، جبکہ چوتھی روایت کے مطابق امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر دمشق کی جامع مسجد میں دفن کیا گیا۔
یقیناً تمام تعریفیں خداوند لم یزل کی ہیں کہ جو تمام مخلوقات کے رزق کا ضامن ہے اور جو گرفت رکھتا ہے آسمانوں کی بلندیوں سے زمینوں اور سمندروں کی گہرائیوں تلک۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر ہم پروردگار کی رحمت خاص کے منتظر ہیں۔ ناظرین، حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہ 5 جمادی الاول سن 5 ہجری بتاریخ 1 اکتوبر 626 عیسوی کو مدینہ رسول میں گھرانہ عصمت و طہارت میں حضرت رسول خدا کی طاہرہ بیٹی حضرت سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جھولی اقدس میں وارد ہوئی۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی یعنی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی تھی۔ ناظرین، آپ واقع کربلا کی سب سے نمایاں خاتون تھیں۔ تاریخی کتابوں میں آپ کے ذکر شدہ القابات کی تعداد 61 ہے۔ ان میں سے کچھ مشہور القابات یہ ہیں: ثانیہ زہرا، عالمہ غیر معلمہ، نائبۃ الزہرا، عقیلہ بنی ہاشم، نائبۃ الحسین، صدیقہ صغرا، محدثہ، زاہدہ، فاضلہ، شریکۃ الحسین، رضیہ بالقدر۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے اور ان سے سیکھنے کا موقع ملا۔ جب وہ 7 سال کی تھی تو ان کا نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اس کے تقریباً 3 ماہ بعد حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ناظرین، حضرت سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کی شادی عبداللہ بن جعفر طیار علیہ السلام سے ہوئی۔ ان کے 5 بچے ہوئے، جن میں اون محمد کربلا میں امام حسین ابن علی علیہ السلام کے ہمراہ شہید ہو گئے۔ دیگر 3 عبداللہ، عباس اور ام کلثوم ہیں۔ ناظرین، خود حضرت سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کربلا میں موجود تھی۔ آپ جیسی صابرہ اور دلیر خاتون تاریخ انسانی نے کبھی نہ دیکھی کہ جو حسین و عباس جیسے بھائی، اکبر و قاسم و شہزادہ علی اصغر اور محمد جیسے بیٹے، حضرت حبیب ابن مظاہر جیسے نانا محمد کے صحابی اور بھائی کے اصحاب کو بچشم خود بے دردی سے شہید ہوتے دیکھا، مگر بعد جب دین اسلام کے تحفظ پہ آئی تو آپ انتہا کے صبر اور دلیری سے کمر بستہ ہوئیں اور مقصد حسین کو دربار و بازار شام میں ایسی عظیم فتح دلائی کہ مورخ یہ لکھنے پہ مجبور ہوا کہ آپ محافظہ مقصد کربلا ہیں۔ آپ کو تاریخ نے فاتح کوفہ و شام لکھا۔ دربار یزید میں آپ کے لہجہ مرتضیٰ میں خطبے نے یزید و دربار یزید کو لرزا کے رکھ دیا۔ ناظرین، حضرت سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کے اس عظیم الشان خطبے کو بیان کرنے سے پہلے مختصراً آپ کی عصمت و طہارت اور آپ کے صبر و شجاعت کی عظیم المرتبت داستان یقیناً آپ کے ایمان کو منور کرے گی۔ ناظرین، جب مدینہ محمد آباد تھا اور پرامن تھا، کبھی کبھی حضرت سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہ اپنے بابا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے فرماتی: بابا، دل چاہتا ہے نانا محمد کے روضے کی زیارت کروں۔ امام فرماتے: بیٹی، ابھی تک چاندنی راتیں ہیں، تاریک راتوں کا انتظار کرو۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب تاریک راتیں آتی تھی تو حضرت سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کے مزار رسول پہ جانے سے پہلے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھاگ بھاگ کے روضہ پیغمبر کے چراغ بجھاتے تھے اور بھائیوں کے پہرے میں حضرت رسول خدا کی زیارت کو جاتی تھی۔ کبھی پوچھتی نہ کہ بابا، آپ بھاگ بھاگ کے روضہ رسول کے چراغ کیوں بجھاتے ہیں؟ فرماتے: زینب بیٹا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کسی غیر محرم کے نگاہ زینب کے قدموں کے نشانوں پہ پڑ جائے۔ ناظرین، 3 جمادی الثانی سن 11 ہجری مدینہ کی پرامن گلیاں، آدھی رات کا وقت تھا۔ حضرت علی ابن ابی طالب جیسے شیر خدا بابا موجود تھے۔ ماں کا جنازہ تھا۔ چند سال عمر تھی حضرت سیدہ زینب بنت علی کی۔ آدھی رات کے وقت کو حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا جنازہ مدینے کی گلی میں رواں دواں تھا کہ چند قدم چلا جنازہ اور آواز بلند ہوئی۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا: حسن بیٹا، من ہے یا تحت الجنازہ؟ حسن، جنازے کے نیچے کون ہے؟ تب حسن ابن علی علیہ السلام نے فرمایا تھا: بابا، ہے یا اختی زینب؟ بابا، یہ تو میری بہن زینب ہے۔ تب مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا:
فرمایا حسن بیٹا رکھ تو ماں کا جنازہ، پہلے بہن کو گھر پہنچاؤ۔ ناظرین، مورخین ایک اور روایت نقل فرماتے ہیں کہ جب مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا اہل بیت عظام کا قافلہ رواں دواں تھا تو بھائیوں، بیٹوں اور بھتیجوں نے یہ ثابت کیا کہ کتنی عصمت و طہارت کی مالک ہیں حضرت سیدہ زینب بنت علی۔ کربلا کے صحراؤں پہ جب قافلہ رواں دواں ہوتا تو کسی طرف سے حضرت علی اکبر کا پہرا ہوتا، کسی طرف سے جناب قاسم کا پہرا ہوتا، کسی طرف سے جناب سجاد کا پہرا ہوتا۔ میرے آقا عباس علمدار قافلے سے کئی میل آگے اپنا گھوڑا دوڑاتے اور آنے والے مسافروں کو کہتے آج رستہ چھوڑ دو، آج اس رستے پہ حضرت سیدہ زینب بنت علی آ رہی۔ واقع کربلا کے بعد حضرت سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہا کا کردار بہت اہم ہے۔ واقع کربلا کے بعد وہ دمشق لے جائی گئی جہاں یزید کے دربار میں ان کا خطبہ بہت مشہور ہے۔ آپ نے اپنے خطبے میں فرمایا، اے یزید، اگرچہ حادثات زمانہ نے ہمیں اس موڑ پر لا کھڑا کیا ہے اور مجھے قیدی بنایا گیا ہے، لیکن جان لے میرے نزدیک تیری طاقت کچھ بھی نہیں۔ خدا کی قسم، خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی، اس کے سوا کسی اور سے گلہ و شکوہ بھی نہیں کروں گی۔ اے یزید، مکر و ہیلے کے ذریعے تو ہم سے جتنی دشمنی کر سکتا ہے کر لے، ہم اہل بیت پیغمبر سے دشمنی کے لیے تو جتنی بھی سازشیں کر سکتا ہے کر لے، لیکن بخدا قسم تو ہمارے نام کو لوگوں کے دل و ذہن اور تاریخ سے نہیں مٹا سکتا اور چراغ وحی کو بھی نہیں بجھا سکتا۔ تو ہماری حیات اور ہمارے افتخارات کو بھی نہیں مٹا سکتا، اور اس طرح تو اپنے دامن پر لگے ننگوار کے بدنما داغ کو بھی نہیں دھو سکتا۔ خدا کی نفرین و لعنت ہو ظالموں اور ستمگروں پر۔ ناظرین، واقع کربلا کے بعد حضرت زینب بنت علی علیہ السلام کا کردار بہت اہم ہے۔ واقع کربلا کے بعد وہ قیدی بنا کر کئی شہروں سے گزار کر دمشق لے جائی گئی۔ انہوں نے اس سفر اسیری میں کئی خطبے دیے۔ ان میں سے ایک خطبہ یزید بن معاویہ کے دربار میں دیا۔ ان کے دیگر فصاحت و بلاغت سے بھرپور خطبات کی طرح ان کا یہ خطبہ بہت مشہور ہے جس نے دربار یزید پر لرزہ طاری کر دیا تھا۔ یزید کی محفل میں حضرت سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہا کی نظر اپنے بھائی کے خون آلود سر پر پڑی تو انہوں نے جو غمناک آواز میں فریاد کی جس سے سب لوگوں کے دل دہل گئے۔ آپ نے فرمایا تھا، اے حسین، اے محبوب خدا، اے مکہ و مینا کے بیٹے، اے فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین کے بیٹے، اے محمد مصطفیٰ کی بیٹی کے بیٹے۔ پھر یہ معروف خطبہ دیا جس نے دشمن حسین کے مقاصد کو خاک میں ملا دیا۔ راوی اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خدا کی قسم بی بی زینب کی آواز سے وہ تمام لوگ رونے لگے جو یزید کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یزید اس طرح سے خاموش ہوا تھا جس طرح اس کو سانپ سونگ گیا ہو۔ یزید نے خیزران کی لکڑی لانے کا حکم دیا۔ پھر یزید نے اس لکڑی کو امام حسین ابن علی علیہ السلام کے لبوں اور دانتوں پر لگایا۔ ابو برزہ اسلمی جو صحابی رسول تھے اور وہاں پر موجود تھے، اس نے یزید کو مخاطب کر کے کہا، اے یزید، کیا تو اس چھڑی سے فرزند فاطمہ الزہرا کے دندان مبارک پر مار رہا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین اور ان کے بھائی حسن کے لبوں اور دندان مبارک کو بوسہ دیتے اور فرماتے تھے کہ تم دونوں جوانان جنت کے سردار ہو، جو تمہیں قتل کرے خدا اس کو قتل کرے اور اس پر لعنت کرے اور اس کے لیے جہنم کو آمادہ کرے، اور وہ بہت خراب جگہ ہے۔ ناظرین، بس یزید غصے میں لال پیلا ہونے لگا اور حکم دیا کہ صحابی رسول کو دربار سے باہر نکال دو۔ یزید نے جب امام حسین ابن علی علیہ السلام کے دندان مبارک اور مبارک ہونٹوں پر چھڑی پھیر کر بے حرمتی کی اور فخریہ اشعار پڑھے تو حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہا سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے کھڑے ہو کر وسیع خطبہ ارشاد فرمایا، یزید کی تحقیر اور مذمت کی، اہل بیت کی شان بیان کی اور لشکر یزید کے مظالم بیان کیے۔ ناظرین، آپ کو مختصراً خطبہ زینبیہ بیان کریں گے کہ جس نے یزیدیت کی کمر توڑ دی اور مقصد یزید کو خاک میں ملا دیا۔ حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہا نے خطبہ اللہ کے نام سے شروع کیا۔ سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، اور خدا کی رحمت نازل ہوں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ عطرت و اہل بیت پر۔ اما بعد، بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیات کی تکذیب کی اور آیات پروردگار
پروردگار کا مذاق اڑایا، حق کا انکار کرنے والوں کو مہلت دی۔ آل عمران آیت 178 میں فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان، معاویہ ابن ابو سفیان اور قریش کے بزرگ افراد اور اپنے دشمنوں کو بخش دیا تھا اور فرمایا تھا تم آزاد ہو۔ پھر اس آیت کو حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہ نے استعمال کیا۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے ہیں، اور رسول کی آل کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہوئے ہیں؟ کیا تیرے خیال باطل میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سربلند ہوا ہے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا ہے؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے، مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے، اور خلافت کے ہمارے مسلمہ حق کو غصب کر کے خوشی و سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کے سانس لے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا ہے کہ حق کا انکار کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو انہیں مہلت دیتے ہیں یہ ان کے حق میں بھلائی ہے؟ ہم انہیں اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ وہ گناہ میں زیادتی کریں اور ان کے لیے خوار کرنے والا عذاب ہے۔ اے طلقہ کے بیٹے، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور اپنی لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہے، جبکہ رسول زادیوں کو سر برہنہ در بدر پھرا رہا ہے؟ تو نے مخدرات عصمت کی چادریں لوٹ لیں اور ان کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا ہے۔ تیرے حکم پر اشکیار نے رسول زادیوں کو بے نقاب کر کے شہر بشہر پھرایا ہے۔ اے یزید، یاد رکھ کہ خدا علیہ رسول کا تجھ سے انتقام لے کر ان مظلوموں کا حق انہیں دلائے گا اور انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ خداوند بزرگ برتر کا فرمان ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں سے رزق دیے جاتے ہیں۔ افسوس تو اس بات پر ہے کہ شیطان کے ہم نوا اور بدنام لوگوں نے رحمان کے سپاہیوں اور پاک باز لوگوں کو تحت تیغ کر ڈالا ہے، اور ابھی تک اس شیطانی ٹولے کے ہاتھوں سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ ان کے ناپاک دہن ہمارا گوشت چبانے میں مصروف ہے، اور صحرا کے بھیڑیے ان پاک باز شہیدوں کی مظلوم لاشوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور جنگل کے نجس درندے ان پاکیزہ جسموں کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ اے یزید، تو جتنا چاہے مکر و فریب کر لے اور پھر بھرپور کوشش کر کے دیکھ لے، مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو نہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے اور نہ ہی وہی الہی کے پاکیزہ آثار محو کر سکتا ہے۔ تو یہ خام خیال اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہر سازی کے ذریعے ہماری شان و منزلت کو پالے گا۔ تو نے جس گھناؤنے جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے نہیں دھو پائے گا۔ تیرا نظریہ کمزور اور گھٹیا ہے، تیری حکومت میں گنتی کے چند دن باقی ہیں، تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، تیرے پاس اس دن کی حسرت و پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گا جب منادی ندا کرے گا کہ ظالم و ستمگر لوگوں کے لیے خدا کی لعنت ہے۔ ناظرین، شہادت حضرت سید الشہداء امام حسین ابن علی علیہ السلام کے بعد اب مردوں میں سوائے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے اور کوئی نہ بچا تھا۔ یزیدی فوج کے کچھ سپاہی اہل بیت مطہرات کے خیموں کو آگ لگا کر لوٹ کسوٹ میں مصروف تھے کہ اچانک ایک روب دار آواز نے ان کے قدم روک دیے۔ خبردار، مزید آگے آنے کی ہمت نہ کرنا۔ یہ آواز حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور نظر نواسی حضرت شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی لخت جگر اور خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی گوشہ جگر صاحبزادی حضرت زینب بنت علی کی تھی۔ میدان کربلا کی اس شیر دل خاتون کو تاریخ زینب کے نام سے جانتی ہے۔ کربلا کے واقعے کو زندہ و جاوید بنانے میں حضرت زینب بنت علی کا کردار انتہائی اہم رہا ہے۔ حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہا کی بے مثال کردار اور قربانیوں سے تاریخ کربلا روشن نظر آتی ہے۔ کربلا کی اس مثالی خاتون نے یزید کی ظالم حکومت کے مقابلے میں اپنے معصوم بچوں کو بھوک پیاس کی شدت سے بلکتا ہوا دیکھنا گوارا کیا، یہاں تک کہ اپنے بھائی اور شوہر کو بھی راہ خدا میں قربان ہوتے دیکھا۔ لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی
کشتی انسانیت کو ڈوبنے نہیں دیا۔ حضرت سیدہ زینب علی و فاطمہ علیہ السلام کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ صحابی رسول بھی تھی اور آپ سے بہت ساری احادیث نقل کی گئی ہیں۔ آپ نہایت نیک صفت اور فراخ دل اور متقی خاتون تھیں۔ آپ نے شب بیداری اور نماز عاشورہ کی راتوں کو بھی ترک نہ کیا تھا۔ روایات ہیں کہ جب 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو اپنا کنبہ ذبح کرانے کے بعد آپ اسیر ہو کے کوفہ و شام کی مسافرہ ہوئیں تو مشکلات کے المناک طوفانوں میں بھی آپ نے کبھی نماز شب قضا نہ کی۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام کی وصیت بھی روایت ہوتی ہے کہ زینب بہن مجھے نماز شب میں نہ بھلانا۔ ناظرین، امام حسین ابن علی علیہ السلام جب مدینہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے تو اپنی بہن زینب بنت علی اور ان کے 2 صاحبزادے حضرت اون و محمد کو بھی قافلے میں شامل کر لیا تھا۔ حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہا مدینہ سے کربلا کے صحرا تک قدم بقدم اپنے بھائی حسین کے ساتھ رہی۔ میدان کربلا میں ایک ایک کر کے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے تمام بھائی اور بھتیجے شہید ہوتے رہے۔ مکہ و کربلا، کوفہ و شام کے پرفتن راستوں کی تھکی ہوئی اور بھائیوں بیٹوں کی موت کی اجڑی حضرت زینب بنت علی کا انتقال 15 رجب المرجب سن 62 ہجری بتاریخ 29 مارچ 682 عیسوی کو دمشق موجودہ شام میں ہوا۔ آپ کا مزار اقدس آج بھی وہیں پر موجود ہے۔